الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ صدق اللہ وصدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا یہ ترجمہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا پس یقیناً اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ اس حوالے سے ہم مختلف دلائل سے جو حضرت مولانا سید عبداللطیف المعروف شاہ محی الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیر نصیر الدین شاہ صاحب گلر شریف نے جو پیش کیا ہے اس کا تذکرہ کر رہے تھے، اور یہ بات انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت اچھی کوشش کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ روح انسانی جسم میں شعور رکھتی ہے اور اسے عقلی اور نقلی دلائل سے شواہد سے ثابت کیا ہے۔ اس حوالے سے دو باتیں ہم نے روح کے متعلق جو انہوں نے فرمائی ہیں وہ آپ کے گوشے گزار کی تھیں۔ ایک یہ کہ روح مدبر ہے اور متحرک ہے، اور روح ہی جسم کی تدبیر کرتی ہے اور جسم پھر آگے تدبیر کرتا ہے، جیسے ہم لوگ تدبیر کرتے ہیں اور انسانی جسم حرکت کرتا ہے۔ تو روح جو ہے اس کے تابع انسانی جسم ہے، اور روح اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے وہ اس کے تابع ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ کل پڑھی تھی کہ جیسے انسانی جسم میں روح ایک ہے، دوئی نہیں ہے۔ انسانی جسم دو روحوں سے کنٹرول ہو، ایک روح سے کنٹرول ہوتا ہے، اور روح کو کنٹرول کرنے والی وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ جیسے انسانی جسم میں روح کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اس پوری کائنات میں اس کی ذات و صفات کا کوئی شریک نہیں۔ آج تیسری بات کرتے ہیں جو حضرت شاہ محی الدین ولوری قادری المعروف ہیں، اس سے صحیح نام جو آپ کا ہے مولانا سید عبداللطیف، تو وہ فرماتے ہیں لما کان ھذا الجسد لا يتحرك الا بارادۃ الروح وبتحریکها له علمنا ہے یہ لفظ، علمنا انه مرید لما هو کائن فی کونه لا يتحرك متحرک بخیر او شر الا بتقدیر وارداتہ وقضائہ۔ اب اس عربی عبارت کا ترجمہ یوں ہے، سماعت فرمائیں، پھر میں سمجھاتا بھی ہوں کچھ۔ جب جسم روح کی تحریک اور ارادہ کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، جب جسم روح کی تحریک اور ارادہ کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو معلوم ہوا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق میں ہر ہونے والی چیز کا ارادہ کرنے والا ہے۔ کوئی متحرک خواہ بھلائی کے لیے حرکت کرے یا برائی کے لیے حرکت کرے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور ارادہ اور قضاء کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ اس تحریر کا مطلب یوں ہے کہ جسم محتاج ہے روح کا حرکات و سکنات کے لیے، اور جسم کو
پتہ ہوتا ہے کہ روح مجھے کیا کہہ رہی ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ روح ہاتھ کو کہے تم سر تک جاؤ اور ہاتھ پاؤں تک چلا جائے. یعنی مرادی جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، جلد ہے، ہاتھ ہے، غرض کے جتنے بھی اعضاء ہیں ظاہری، جنہیں حواس خمسہ کہہ لیں، اسی طرح حواس باطنہ ہیں جس کا تعلق تو بالکل روح کے ساتھ بہت پیوستہ ہے. یہ سارا جسم جانتا ہے کہ روح مجھے کیا حکم دے رہی ہے، اس کے مطابق ہی جسم عمل کرتا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جسم بغیر روح کی مرضی کے کوئی حرکت نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، ایون سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ سوچ بھی تو روح کے تابع ہے نا. دیکھ نہیں سکتا، یا یہ نہیں ہے کہ روح اور کہے اور یہ اور کرے، روح کہے دائیں طرف دیکھ یہ بائیں طرف دیکھے، ایسا ممکن نہیں ہے. اسی طرح چونکہ روح مخلوق ہے اور یہ جسم میں ساری حرکات و سکنات، سوچ بچار، ہاضمہ، دل کی دھڑکن، سانس کی آنی جانی، جسم کی روانی دوانی، بھاگ دوڑ، یہ ساری روح کے تابع ہے. اسی طرح روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تابع ہے. انسانی جسم میں روح ایک ہے، اللہ رب العالمین بھی پوری کائنات کا رب معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ساری صفات اسی کی ہیں، روح کی صفات بھی اسی کی ہیں، اسی نے تخلیق کی ہیں. اللہ کی ذات و صفات میں اس پوری کائنات میں کوئی شریک نہیں. تمام پھر کائنات اللہ رب العالمین کی حکم کے تابع ہے، جس نے تقدیر کو بھی بنایا ہے. جو مقدر ہوتا ہے انسان کا وہی ہو کے رہتا ہے. اب انسان کو بھلائی کا کام کرتا ہے. اچھا، یہ قرآن مجید میں 30ویں پارے میں ہم پڑھ آئے ہیں، بھلائی کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے. یہاں اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے. تجھے اختیار ہے کہ سیدھا راستہ اختیار کر یا برا راستہ اختیار کر، لیکن ہوگا میری مرضی سے. تو میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اب اگر اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو تو انسان نیکی کا کام نہیں کر سکتا. اس میں کیونکہ ارادہ اس نے اچھا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے. اگر برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اختیار اس کو دیا ہے، وہ اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ اس نے اپنے ارادے کو غلط استعمال کیا ہے. تو اس بات سے معلوم ہوا کہ جیسے انسانی جسم روح کے تابع ہے، اسی طرح پوری کائنات کی ہر مخلوق ذاوil روح، جس میں روح ہے یا روح نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی تابع ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ کی مرضی کے بغیر وہ قائم دائم ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر وہ قائم بھی نہیں رہ سکتی. جب اس کا حکم آتا ہے تو روح نکل جاتی ہے ہر چیز میں، جتنی بھی روح والی ساری چیزیں انسان سمیت. چونکہ ہمارا موضوع انسان ہے، اس لیے ہم چونکہ روحانی یہ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ باطنی گفتگو ہے، تو تمام اعضائے رئیسہ، تمام حواس ظاہرہ، تمام حواس باطنہ جس طرح روح کے پابند ہیں اور روح اللہ تعالیٰ کی پابند ہے، اسی طرح پوری کل کائنات کی ہر شے اللہ رب العالمین کی پابند ہے. اس کی پابندی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. انسان کو اختیار دیا ہے اچھا کرنے کا یا برا کرنے کا. تو اس طرح ہمیں معلوم ہوا اس کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کائنات کا رب اللہ ہے، اس کائنات کا معبود اللہ ہے. اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، لا شریک لک، لا الہ الا اللہ. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، جس کے لیے ہم کوشاں ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.